سیاہ نشان پڑ گئے تھے، آنسوؤں کی وجہ سے سیاہ نشان پڑ گئے تھے، اور ایک دفعہ رونے سے یہ نشان نہیں پڑتے، یعنی مسلسل ہمیشہ رونے کی کیفیت ان پر طاری رہا کرتی تھی۔ سفیان اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ شہر سے گزرتے اور کوئی جلتی ہوئی بھٹی دیکھتے جہاں لوہے کو پگھلایا جا رہا ہوتا تو وہاں کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے کہ ہائے اس آگ کی کتنی زیادہ تپش ہوگی جس آگ میں اللہ رب العزت نافرمانوں کو جلائے گا، جس آگ کو 70 مرتبہ، بعض روایات میں 1000 مرتبہ اللہ نے دھویا ہے، تو پھر وہ دنیا کی آگ ہے۔ تو جو دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتا تو وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ جو دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتا، دنیا کی آگ تو دور کی بات ہے، ہم تو تھوڑی سی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، تھوڑی سی گرمی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے فرمایا اگر اس جہنم کی آگ کو بجھانا چاہتے ہو تو اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے، جو جہنم کے سارے سمندروں کو بجا دے گا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ ایک لوہار کے پاس سے گزرے جو بٹھی جلا کر لوہے کو نرم کر رہا تھا، دونوں کی آنکھوں سے جہنم یاد کرتے ہوئے دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہیں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے شروع کر دی کہ اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، ہم تیرے عذاب کو نہیں برداشت کر سکتے۔ ایک دن پھر نکلے، دونوں صحابہ اکٹھے تھے، بازار میں ایک پھل والے کو دیکھا تو وہاں کھڑے ہو گئے، وہاں انہیں اللہ یاد آ گیا، وہاں جنت کی نعمتیں یاد آئی، وہاں اللہ کے سامنے رونے لگے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ تو مومن کو تو ہر جگہ اپنی آخرت نظر آتی ہے، مومن کو ہر جگہ اپنی آخرت نظر آتی ہے۔ اسید سے کسی نے کہا کہ رو رو کر آنکھوں کا بیڑا غرق کر لیا ہے، برا حال کر لیا ہے، تھوڑا رویا کرو۔ حضرت اسید نے کیا کہا، کیا اللہ کی طرف سے مجھے کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ تم جہنم سے آزاد ہو کے میں رونا کم کر دوں؟ اللہ کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں نہ ملا، مجھے ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں ملا کہ تم جہنم سے آزاد ہو اس لیے میں رونا بند کر دوں۔ جب تک زندگی ہے رو رو کر زندگی گزارنی ہے اللہ کے سامنے۔ جو اللہ کے سامنے روئے گا وہ مخلوق کے سامنے کبھی نہیں روئے گا، اور جو مخلوق کے سامنے روئے گا وہ ساری زندگی روتا ہی رہے گا۔ اس لیے اللہ کے سامنے رونا سیکھیے۔ صحابہ نے اللہ کے سامنے رونا سیکھا، اللہ نے ان کے سارے مسائل حل کر دیے۔ تو ہمارے مسائل کا حل بھی یہ ہے، احتجاج سے کچھ نہیں بنے گا، احتجاج سے کچھ نہیں بنے گا، جتنا بھی احتجاج کر لیں کچھ نہیں بنے گا۔ اگر بنے گا تو اللہ کے فیصلے سے بنے گا، اور اللہ کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ جب انسان کی آنکھ سے تنہائی میں بیٹھ کر تہجد کے وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے تو اللہ کے فیصلے ہو جائیں گے، تو پھر اللہ فیصلے فرمائے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، خادم کہتا ہے کہ امیر المومنین ہیں، خادم کہتا ہے اتنا زیادہ روتے تھے کہ ان کے بلند آواز سے رونے کی وجہ سے میری آنکھ کھل جایا کرتی، اتنا بلند آواز سے رویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل سے پوچھا کہ میکائیل کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جبریل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ میکائیل کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے میکائیل علیہ السلام اس وقت سے ہنسنا بھول گئے۔ جب سے جہنم کو پیدا کیا ہے میکائیل علیہ السلام ہنسنا بھول گئے ہیں۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، جو مجھے پتہ ہے اگر تمہیں بھی پتہ چل جائے تو تمہاری ہنسی ختم ہو جائے اور تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے رونا شروع کر۔ آدم علیہ السلام سے چھوٹی سی غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے، اللہ نے زمین پر اتار دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے 300 سال تک آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے روتے رہے، اپنی غلطی کی اللہ سے معافی مانگتے رہے 300 سال تک، ایک غلطی کی معافی۔ تو میں اور آپ جن کی زندگی ہی گناہوں سے لتڑی ہوئی ہے، جن کے ہے ہی گناہ نامہ اعمال میں،
تو ہمیں کتنا زیادہ رونے کی ضرورت ہے، ہمیں کتنا زیادہ رونے کی ضرورت ہے، کہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اسی طرح حضرت نوح کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نوح کا نام نوح اسی وجہ سے رکھا گیا کہ نوح کا مطلب ہے نوحہ کرنے والا، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والا۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی اللہ کے سامنے سفارش کی کہ اللہ اسے بھی میرے ساتھ کشتی میں سوار کر دے، اللہ کے بیٹا کافر تھا، اللہ کو ناپسند آئی یہ بات، تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو تھوڑا جھڑک دی، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اگر دوبارہ اپنے بیٹے کا سوال کیا تو تمہیں جاہلوں میں شمار کر دیا جائے۔ تو یہ بات جب اللہ کی طرف سے یہ دھمکی آئی تو نوح علیہ السلام اللہ سے رونے لگے، اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے 300 سال تک آنسو بہتے رہے، 300 سال تک۔ اگر ایک غلطی پر اتنے زیادہ آنسو انبیاء نے بہائے ہیں، انبیاء نے، تو مجھے اور آپ کو کتنا زیادہ رونے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں دیکھے، میں اپنے گریبان میں دیکھوں، آپ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہماری تنہائیوں کے گناہوں کو اللہ نہیں جانتا، ہمارے دبائے ہوئے لوگوں کے حق اللہ نہیں جانتا، ہماری پھیلی نگاہوں کو اللہ نہیں جانتا، بھٹکتے ہوئے خیالات کو اللہ نہیں جانتا۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، تو جب اللہ کو سب کچھ پتہ ہے تو اسی اللہ کے سامنے رو کر اپنی زندگی کے فیصلے کروانا ہے۔ اگر اللہ کے سامنے ہم نے رو لیا، اللہ ساری دنیا کے سامنے رونے سے بچا لے گا۔ آج مسلمان کا مسئلہ ہی ہے، مسلمان ہر جگہ روتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں روتا۔ مسلمان ہر جگہ روتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں روتا۔ اگر مسلمان اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے تو اللہ دنوں میں حالات بدل دے، اللہ دنوں میں حالات بدل دے۔ اس لیے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے امتی کو دیکھا جو جہنم کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا، لیکن وہاں پر اس کے وہ آنسو جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے نکلے تھے وہ کام آ گئے، اور اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی جہنم سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، اپنے مشکلات پریشانیوں سے بچ جائیں، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیجیے۔ رمضان کے کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں، اب تو دن بھی کچھ گھنٹے باقی ہیں۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس قیمتی وقت کو ٹی وی کے سامنے ضائع نہ کیجیے، اس قیمتی وقت کو سیاست پر گفتگو کر کے ضائع نہ کیجیے، اس قیمتی وقت کو ادھر ادھر کی فضول باتیں کر کے ضائع نہ کیجیے۔ اللہ کے سامنے متوجہ ہو جائیے، آخری لمحات ہیں، پتہ نہیں پھر زندگی میں رمضان آتا ہے یا نہیں آتا، زندگی میں دوبارہ یہ گھڑیاں دیکھنی نصیب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ تو یہ جو کچھ وقت، تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا، تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کی منت کریں، اللہ کی سماجت کریں، اللہ سے فیصلے کروائیں۔ اللہ سے اگر ہم نے رمضان کو فیصلے کروا لیے تو پھر سارا سال ہم کبھی پریشان نہیں ہوں، لیکن اگر رمضان میں ہی اللہ سے فیصلے نہ کروائے، جب اللہ خود دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تو پھر سارا سال میرے اور آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح فہم و عمل کی توفیق۔ اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام نحن بعد الموت، صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا أفضل صلوات من عدد معلومات، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا عن كل عمل سواك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. Facebook. I know you would love to connect with Islam to focus. Link is given for your ease. Get connected. Jazakallah.